باب ما ینہا من الحلق عند المصیبت، سر مڈا دینا مصیبت کے وقت، جیسے ہندوؤں میں. وقال الحکم بن موسیٰ حدثنا یحیی بن ابی حمزہ عن عبد الرحمن بن جابر ان القاسم بن مخیمرہ حدثه قال حدثني ابو بردہ ابن موسیٰ رضی اللہ عنہ قال وجع ابو موسیٰ وجعا فغشی علیہ ورأسه في حجر امرأة من اہلہ. ابو بردہ بن ابی موسیٰ نے کہا کہ ابو موسیٰ بیمار ہو گئے. ابو موسیٰ اشعری مراد ہیں. فغشی علیہ، ان کو غش آ گیا، بے ہوش ہو گئے. ورأسه، اور ان کا سر، فی حجر امرأة من اہلہ، ان کے گھر والوں میں سے کسی عورت کے گود میں تھا. فلم یستطع ان یرد علیہا شیئا، اور وہ ابو موسیٰ جو تھے وہ کسی بات کا جواب نہ دے سکے، یعنی بے ہوشی زیادہ ہو گئی. فلما افاق، لیکن تھوڑی دیر میں جب افاقہ ہوا، قال انا بریء ممن برئ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں بری ہوں اس شخص سے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں. یہ بات انہوں نے کیوں کہی تھی؟ کیونکہ اس عورت نے چیخ ماری تھی. تو جس عورت نے ان کے بے ہوش ہونے پہ یہ سمجھ کے چیخ ماری کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، اور ان کو شاید بے ہوشی میں کچھ تھوڑا ہوش آ گیا ہوگا، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں اس چیخ سے بری ذمہ ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ذمہ تھے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے فرمایا، اور اس سے آپ دیکھیں کہ عین حالت نزع میں بھی احادیث بیان ہو رہی ہیں، اور یہ کون کر سکتا ہے؟ ذرا دیکھیں، ہوش میں نہیں ہے، بے ہوش ہو رہے ہیں، ختم ہونے کے قریب ہیں، کہ تھوڑا افاقہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کسی نے غلط کام کیا ہے، وہیں امر بالمعروف شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، حدیث سناتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریء من السالقۃ والحالقۃ والشاقۃ، آپ بری ذمہ ہیں اس سے جو چلائے، چلانے والی سے. سالقہ، حالقہ جو سر مڈوا دے، یعنی وہ عورت جو اپنے سر کے بال یعنی ٹینڈ کروا دے. والشاقہ، اور گریبان شق کر دے. ایسی عورتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیزار ہیں. رونا جائز ہے، گریبان پھاڑنا جائز نہیں، سر پہ اور منہ پہ مٹی پھینکنا جائز نہیں، چیخ پکار کرنا جائز نہیں، اور دوسروں کو رلانا جائز نہیں، جس طرح ہمارے ہاں بین کر کے گلے لگ کے ہاں فلاں، تو دوسرے بھی رونے لگتے ہیں. یاد نہیں کروا کے رلانا چاہیے. اور یہاں چوتھی بات کیا پتہ چلی کہ عورت کو سر نہیں منڈوانا چاہیے غم کی وجہ سے، خوشی کی وجہ سے بھی نہیں منڈوانا چاہیے، کیونکہ عورت کے لیے بال جو ہے اس کی زینت ہے. اور وہ حدیث آپ نے پڑھ رکھی ہوگی کہ مہد سے لحد تک علم حاصل کرو. صحابہ کرام نے اس سنت کو پورا کیا کہ ابتدا سے لے کے آخری سانسوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں.